گا کہ اعجاز چودھری کے حوالے سے بڑی خبر ہے سپریم کورٹ سے، اور آپ نے وکالت کی ہے، ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے اور رہائی کا حکم دیا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا بریک تھرو ہے 2 سال تقریباً ان کو ہونے کو پابند سلاسل کے بعد؟ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے خلاف یہ سملر نیچر کے سیریز آف کیسز جو ہیں انفارچونیٹلی جو 9 مئی کا اکرنس ہے اس سے متعلقہ جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں. ان میں آپ کو بتاتے چلے کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو آلریڈی کچھ کیسز میں نیچے ٹرائل کورٹس میں اینٹی ٹیررزم کورٹس میں ضمانتیں دے چکی ہوئی ہیں، اور بہت سی ان کے کیسز ایسے ہیں جس میں ابھی ضمانتیں پینڈنگ ہیں. انہی کیسز میں سے ایک کیس جو ہے وہ جہاں پہ ان کی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے اور لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل ڈویژنل بینچ نے ان کی بیل ڈسمس کی تھی. انہی کیسز میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے اعجاز چودھری صاحب جو ہیں ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے. اس میں 3 بنیادی نقطے ہیں. پہلا، سپریم کورٹ میں پروسیکیوشن نے الج کی کانسپریسی، سپریم کورٹ نے کہا وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ڈوئنگ انٹو دیٹ، اور بہتر ہے آپ ہم سے ایڈجوڈیکیٹ اس پوائنٹ پہ مت کرائیں تاکہ پھر جو سارے کیسز ہیں، جو سارا برم ہے وہ خراب نہ ہو جائے ان کیسز کا. دوسرا، انہوں نے انسٹیگیشن کو الج کیا. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی جو ٹویٹس جو ہیں جن کو بیس بنا کے ان کا ڈیٹینشن آرڈر ایشو کیا گیا تھا 11 مئی کو، اور ان کو کسٹڈی میں اسلام آباد میں لیا تھا پھر 11 مئی 2023 کو، اس کو لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت نے ان تمام ٹویٹس کو دیکھتے ہوئے یہ ہولڈ کیا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایلیمنٹ آف پبلک ایکسائٹمنٹ یا کوئی انسٹیگیشن کا ایلیمنٹ موجود نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ یہ ڈیٹینشن آرڈر انلیگل ہے، اس کو سیٹ اسائڈ کیا جاتا ہے. اور یہ تمام بیسز جو سیٹ اپ کی پروسیکیوشن نے فار دی ایشوئنس آف ڈیٹینشن آرڈر ایز ویل ایز دا کرمنل کیسز اس کو اسکریپ کر دیا تھا. اس کے بعد تیسرا آپ کو فیکٹ بتاتے چلیں کہ یہ ان کیسز میں مکمل طور پر نامزد ہی نہ ہے، یعنی کہ سوائے ایک لاہور میں گلبرگ کا کوئی واقعہ ہے اس میں 9 مئی سے منسلکہ جو ہے وہ اعجاز چودھری صاحب کی نامزدگی ہے. باقی ان کے درجنوں مقدمات میں 40-50 مقدمات ہیں پنجاب بھر میں، یہ کسی ایک میں مقدمے میں نامزد ملزم نہیں ہے. اب جو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ مہینوں بعد جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں، اس کو سپریم کورٹ نے ریپیٹڈ کیسز میں جو ہے وہ اب ہولڈ کر دیا کہ اس کی کسی قسم کی کوئی لیگل پرسویسو مٹیریل یا فیکچوئل بیسس نہیں ہے. اور سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو اس وقت ان اے سرٹن پیرامیٹر جو ہے وہ ایک رکھا ہوا ہے کہ ہم نے آبزرویشنز جو ہیں کچھ سرٹن پوائنٹس پہ نہیں دینی، لیٹ دا ٹرائل کورٹ ایگزامن دوز امپورٹنٹ پوائنٹس. تو یہ سارے سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز ہیں جس کو سپریم کورٹ نے مد نظر رکھا، اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہوئی ہے اور 1 لاکھ کے بیل بانڈ جو ہے وہ سبمٹ کرانے کا حکم دیا ہے. اب جو اعجاز چودھری صاحب کے ریمیننگ کیسز ہیں جس میں وہ ارسٹڈ ہیں اور ان کی جو کچھ بیلز پینڈنگ تھی ATC کورٹ میں اور کچھ ہم نے مزید ہائی کورٹ میں سیل کرنی ہے، ان کو ہم رائٹ اوے انشاءاللہ اسیل کریں گے اور ون آفٹر دی ادر ان کو تمام کیسز میں انشاءاللہ ریلیز کروائیں گے. سر یہ بھی 2 دفعہ ان کے جو ہے نا پروڈکشن آرڈر کے باوجود بھی ان کو رہا نہیں کیا گیا، حالانکہ چیئرمین سینٹ جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ہے وہ کیا تھا. اگر یہاں سے بیل جو ہے وہ آپ نے لے لی ہے تو کیا کہتے ہیں جو نیچے والے کیسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کے کون سے ایسے کیسز ہیں جن میں ان کی بیل نہیں ہوئی؟ 9 مئی سے منسلک واقعات میں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے خلاف جو جواز حقیقی حقائق پر مبنی بنایا گیا ہے وہ تمام کیسز میں ایک جیسا ہی ہے، یعنی کہ سملر نیچر آف ایلیگیشن جو ہیں وہ ان کے خلاف یا سملر سیٹ آف فیکٹس اور سرکمسٹانسز جو ہیں وہ الج کیے گئے ہیں. ہماری امید یہ ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں ان کی ایک مقدمے میں بیل ہو گئی ہے تو باقی تمام مقدمات میں بھی اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ انشاءاللہ ان کی بیلیں لازمی ہونی چاہیے، اور ٹرائل کورٹس کو اور جو ہائی کورٹس ہیں انہی کو دینی چاہیے. ہمیں بار بار سپریم کورٹ آنے کا موقع نہیں دینا چاہیے. جہاں تک ان کے پروڈکشن آرڈر کا ایشو ہے، میں چونکہ ایک نان پولیٹیکل پروفیشنل پریکٹسنگ بیرسٹر ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں پارلیمنٹیرین کا اگر کوئی اس طرح کے کسٹوڈیل سرکمسٹانسز میں کوئی پروٹیکشن آرڈر کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو اٹ از کالڈ اے لیگل کانسیپٹ. اور اگر کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی جیسے آپ نے ریفر کیا چیئرمین سینٹ جو ہیں انہوں نے اپنی کمپیٹنس میں اس طرح کے کوئی آرڈر ایشو کیے ہیں تو لازمی طور پر ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. چیئرمین سینٹ کا آرڈر جو ہے وہ پاکستان میں کوئی امپلیمنٹ نہ کرے تو پارلیمنٹ کی اگر یہ پاکستان میں اسٹرینتھ رہ گئی ہے تو ہماری جو ڈیموکریسی ہے اس پہ پھر جو پریکٹسز چل رہی ہیں یا جو پریویلنگ سرکمسٹانسز ہیں پھر اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون ان کو لازمی طور پر پیش کیا جانا چاہیے. ہی از اے انکمبنٹ سینیٹر، ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو بی پروڈیوسڈ بفور دا سینٹ اینڈ ہی آلسو ہیو اے رائٹ کہ وہ جائیں اور جا کے اگر کوئی ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں اس کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں کریں. بٹ اپیرنٹلی میری دانش میں ممکنہ طور پر سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے جو پروٹیکشن آرڈر نکل رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ہوئی ہے آپ بیتی ہے وہ بیان کریں گے. ممکنہ طور پر آبویسلی اٹ از اے ویری لانگ ٹائم، 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال سے آپ نے ان کو جو ہے وہ کنفائنمنٹ میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، وچ ان مائی اوپینین از ناٹ
ویلڈ تھنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مٹیریل پروڈیوس کیا گیا ہے اعجاز چودھری صاحب کو ان انفارچونیٹ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان سے کنیکٹ کرنے کے لیے وہ ٹوٹلی بیس لیس ہے. اس کی بنیاد پر ان کو عدالتوں کو فوری ریلیز کرنا چاہیے اور زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھا جانا چاہیے. سر جی سنم بتائیے گا کہ پہلے آپ نے عمران ریاض کو جیل سے باہر نکلوایا, ان کے لیے فائٹ کی, پھر سنم جاوید کو نکلوایا, اور اب اعجاز چودھری جو 2 سال سے تھے ان کو آپ نے 9 مئی کے مقدمات سے آج ضمانت کروائی ہے. تو ایک یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے ایک رستہ کھل گیا ہے ضمانتوں کا, آج ایک اور رہنما کی بھی ضمانت ہوئی ہے؟ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپوزیشن میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے یا جو اس کے ووٹر سپورٹرز ہوتے ہیں یا جو ان کے ساتھ منسلک لوگ ہوتے ہیں, کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو اس طرح اپنی جو اپوزیشن ہے اس کو وہ ہمیشہ سے ہی پروسیکیوٹ کرتے نظر آئے ہیں. پاکستان میں یہ ایک رسم و رواج فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی بن چکا ہوا ہے. آپ کو بتاتا چلوں, آپ نے 3 لوگوں کا نام لیا, میرے خیال سے میں اس طرح کے سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں ذاتی طور پر جو ہے وہ تشہیر پر مبنی جو ہے وہ لوگوں کے نام نہیں لیتا. جب ان کے کیسز آپ کے سامنے آئیں گے, اس وقت میں سینکڑوں سے زیادہ, مطلب درجنوں نہیں سینکڑوں جو لیڈ پاکستان کے اس طرح کے پولیٹیشینز ہیں یا جو اس طرح کے جرنلسٹ ہیں یا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. نارملی آئی ڈونٹ بوسٹ اراؤنڈ, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس ایز اے بونا فائڈ پریکٹیشنر آف لا اگر کوئی بھی آتا ہے اور ہماری سروسز کو انگیج کرتا ہے, ہمارا ایک اور ڈیوٹی ہے پریکٹسنگ لائرز کی یا پریکٹسنگ بیرسٹرز کی کہ ہم ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے. ڈسکرمنیشن نہیں کرنی چاہیے کسی بھی شخص کا. کسی بھی بونا فائڈ پریکٹیشنر آئیدر پریکٹیشنر آف لا ہے یا میڈیکل پریکٹیشنر ہے یا کوئی اور سروسز جو ہیں اس کے پروفیشن سے ہیں, اس کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتی کہ کوئی شخص کوئی سائل اس کے پاس جو ہے اس کی سروسز کو انگیج کرنا چاہے اور اس کو ڈپرائیو کرے. تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, کر چکا ہوں, اور مستقبل میں بھی اگر یہ ہمارے پاس آئے فار فردر ریپرزنٹیشن تو انشاءاللہ ان کو کیا جائے گا. سر سنم جاوید کے حوالے سے سر ان پر تشدد جو کیا گیا تھا, آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ جی میری بالکل جو ہے وہ کورٹ آف لا میں میری ان سے ویڈنسڈے والے دن ملاقات ہوئی تھی. ان کا کیس 3-3.5 گھنٹے ہم نے کمپریہنسولی آرگو کیا. ہماری امید یہ تھی کہ جو ایف آئی آر جب درج کی گئی تھی 8 فروری 2025 کو, تو وہ اس میں تمام بیلیبل اوفینسز تھے. ان میں ایک محض الزام یہ ہے تمام 4-5 لوگوں کے خلاف, جس میں عالیہ حمزہ صاحبہ ہے, جس میں سنم جاوید صاحبہ ہیں, کوئی نازیہ بلوچ صاحبہ شاید کوئی ہیں, اور میرے دوست انتظار حسین پنجوتا جو میرے کالج ٹائم سے جو ہیں وہ ہم کلاس فیلوز ہیں, وہ لائر ہے. ان تمام کے اوپر باقی 30-35 نامعلوم افراد ہیں, ان پہ یہ الزام لگایا گیا کہ ان لوگوں نے روڈ بلاک کی ہے لاہور میں سول سیکریٹریٹ کے بعد. اور 2 مہینے بعد کسی کو پنجاب پروسیکیوشن میں بیٹھے یہ خیال آیا کہ ایک ایسا لیگل اوپینین دے کہ یہ روڈ بلاک کرنے کا جو آخری سب سے بڑا الزام جو ان پہ لیٹسٹ لگایا گیا وہ روڈ بلاک کرنے کا ہے. تو روڈ بلاک کرنے کے الزام پہ 2 مہینے بعد دہشت گردی کی دفعہ لگانا اور صرف چند دن کے لیے یا چند ہفتوں کے لیے زبردستی کر کے, یعنی کہ کوئی پروسیکیوشن کسی کے سر پہ تھوپنا یا ٹھونسنا جو ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. بتاتا چلوں آپ کو کہ سنم جاوید کو 13 سے زائد جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کے مقدموں میں یہ وہ مقدمے ڈسچارج ہوئے ہیں یا مقدموں میں وہ ضمانت پہ ہیں. وہ بہت بڑے بڑے کیسز تھے, ان کی بنسبت یہ ایک بیبی کیس ہے جس کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پروبیبلی شی سم ٹائم گوز اراؤنڈ وتھ سم ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس جو کہ بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں, جس کی بنیاد پر یہ وکٹمائز کیا جاتا ہے. اگر کوئی وہ اسٹیٹمنٹس کا ہی مسئلہ ہے اور کسی جگہ پہ ہے تو ان کو سائبر کرائمز کے کیسز میں جو ہے وہ آپ الیج کر لیں اور آپ ثابت کریں جا کے کہ یہ کوئی بیونڈ دا پرویو آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کوئی بات ہو رہی ہے. بٹ اپیرنٹلی یہ جو کیس ہے یہ بالکل میرٹ لیس ہے, بیس لیس ہے, اور اس میں میری رائے میں تو ان کو اسی دن ڈسچارج ہونا چاہیے تھا. معزز جج صاحب نے رات 7:30 بجے جا کے جو فیصلہ سنایا اس میں ان کی دانش میں یہ ضروری تھا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ 90 دن کے بعد 80 دن کے بعد 8 فروری کے بعد 28 اپریل کو یہ گرفتار ہوئی ہے اور 28 اپریل کو یہ دفعہ آزاد کی گئی ہے قانون کی. تو اس کی روشنی میں 80 دن میں جو تفتیش پولیس نہیں کر سکی یا کوئی گواہ نہیں لا سکی, وہ اس سے تفتیش کر کے پوچھا جائے کہ کیا تم نے روڈ بلاک کی ہے کہ نہیں, جبکہ سارے اوفینسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں.